کہنے لگا کہ ہمارے وہاں غربت تھی، تنگدستی تھی، سفید پوشی تھی۔ ایک رشتہ لینے والے ہمارے ہاں آئے، اماں نے دیکھ بھال کی، پتہ چلا اچھے لوگ ہیں اور رشتہ کر دی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا، زندگی کے دن رات بہت اچھے، شوہر بہت اچھا ملا، نیک تھا، نمازی تھا، ایماندار تھا، محبت کرنے والا۔ شوہر کو کوئی ایسی بیماری اور روگ لگا، مر گیا۔ بیوگی کی زندگی تھی، عدت کے دن تھے، میں نے گزارے، عدت کے دن گزارے۔ عدت کے جب آخری ایام تھے، 4 مہینے 10 دن، آخری دن گزرے، 2 تھیلے بھرے ہوئے میری ساس اور سسر میرے پاس آئے۔ کہنے لگا بیٹی تو ہماری بیٹی ہے، تقدیر کا نظام، میرے بیٹے کی عمر ہی اتنی تھی، یہ تھیلے ہیں تیرے پاس، تحفہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دیں، گھر کا رشتہ گھر میں رہے۔ کہنے لگے امی مجھے اعتراض نہیں، لیکن کیا یہ چھوٹا بیٹا بڑے بیٹے کی طرح ہے، میرے شوہر کی طرح؟ چھوٹا بیٹا تو دن رات شراب اور زندگی کے دوسرے نشوں میں ہر وقت مست رہتا ہے، تو مجھے ایسا شوہر کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹی تو نیک ہے، وہ نیک ہو جائے گا۔ میں کہنے لگا امی نہیں، مجھے ایسا شوہر نہ دیں۔ انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، بہت زیادہ، اتنا اصرار کیا کہ میں نے اتنا انکار کیا، جتنا انہوں نے اصرار کیا اتنا میں نے انکار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے تھیلے اٹھائے، وہ جو بھرے ہوئے تھے ہدیوں کے، گفٹس کے، اور وہ چلے گئے اور کہنے لگے بیٹی یہ ٹھیک ہے، اس گھر میں تو رہ رہی تھی بیٹے کی وجہ سے، اب بیٹے کی نسبتیں اگر نہیں ہیں تو تیرا آج کے بعد اس گھر میں کوئی تعلق نہیں۔ ایک چھوٹا سا میرا بچہ تھا، میں نے وہ اٹھایا اور انہی کپڑوں میں گھر سے نکلی اور غم کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹے۔ میرے شوہر نے آخری لمحوں میں مجھ سے ایک بات کہی تھی، آخری سانسوں میں، اور یہ کہا تھا کہ کیا مرنے کے بعد تو مجھے بھول جائے گی؟ کہا نہیں، اور کہا کہ میں مر گیا تو پھر کیا تو دوسری شادی نہیں کرے گی؟ کہا نہیں کروں گی۔ کہا نہیں، کر لینا، یہ صحابہ آل رسول کی سنت ہے۔ اور کہا کہ ایک ہے کہ میرے بیٹے کو اس قابل بنا دینا میری قبر پہ آ کے کچھ کلمات ضرور پڑ جائے، میرا کب بیٹا ساری دنیا کے کام آئے پر میرے کام نہ آئے تو میرا بیٹا نہ ہوا۔ اب شوہر کو میں نے قرآن پڑھنے کے لیے بٹھایا، بیٹے کو، اور کتابیں بھی پڑھ رہا تھا، اسکول میں بھی پڑھ رہا تھا، اور بیٹے کے پاس کچھ نہیں تھا۔ میرے خاندان کے بڑے تھے والدہ کی طرف سے، وہ اکثر آتے اور کہتے کہ بیٹی تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو پڑھا کر، اللہ تیرے نصیب مقدر اچھے کرے گا۔ اور وہ دعا پڑھ جو حضرت ام سلمہ نے پڑھی تھی، وہ دعا ہماری یہ کتاب ہے سنت کا نور ہر بلا دو، چھوٹی سی دعا ہے۔ آج میرے جی میں آیا کہ اس دعا کے کچھ کمالات، کچھ واقعات مجھے ملے، کچھ مشاہدات ملے، اس کی برکات کے کچھ نظام مجھے ملے، یہ دعا آپ کو کہوں کہ آپ یاد کر لیں۔ جس چیز نے مجھے فائدہ دیا آپ کو کیوں نہ دے، جس چیز نے امت کو نفع دیا آپ کو کیوں نہ دے، جس چیز سے انسانیت نے پچھلی تاریخ 14 صدیوں نے فائدہ پایا آپ کیوں نہ پائیں۔
اور جو چیز مایوسیوں میں، بےہودی میں زندگی کو مایوسیوں اور تاریکیوں سے نکالتی ہے اور عزتوں اور شان و شوکت کے تاج پہناتی ہے، وہ چیز مخفی کیوں رہے، خفیہ کیوں رہے؟ زبان زب عام ہو، لوگوں کو فیض ملے، لوگوں کو نفع ملے اور لوگوں کو اس سے خیر ملے۔ وہ دعا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا ہے، یہ چھوٹی سی دعا، صفحہ نمبر 173 173، یہ سنت کا نور ہر بلا تو۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو ہر جگہ ملے گی، یہ کتاب لینا ضروری نہیں ورنہ اس کتاب میں موجود ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، بس چھوٹے سے کو لائک کریں، سبسکرائب کریں کھلا اور پڑھتے رہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی لوگ میرے کریں۔ خاندان کے بڑے لوگوں کے لیے جب وہ صدقہ تشریف جاریہ لاتے تھے، بنے، بزرگ تھے، وہ اللہ کہتے تھے آپ کی بیٹی تمام اس کو کھلا مشکلات کو پڑھا کر۔ ختم کرے گا۔ پھر وہ کہنے لگے انہوں نے مجھے 2 واقعے سنا اور وہ 2 واقعے میں آج آپ کو سناتا ہوں، اور ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس دعا کو ضرور یاد کیجیے گا اور اپنی نسلوں کو یاد کرائیے گا۔ اور یہ دعا صرف بیوگی کے لیے نہیں ہے، غور سے سنیں، یہ دعا کوئی چیز اگر چھن گئی ہے، آج بخت تھا چھن گیا، تخت تھا چھن گیا، اولاد تھی چھن گئی، مال تھا چھن گیا، آج دینے والا تھا، کل دینے والا تھا، آج لینے والا بن گیا، دولت سے محروم ہو گیا، تمنگری سے محروم ہو گیا، عزت شان و شوکت سے محروم ہو گیا، بڑا گھر تھا، بڑی سواری تھی، جس سے بھی کوئی چیز چھن گئی ہو اس کے لیے با کمال بے مثال لاجواب چیز، چیز چھن گئی، وہ کوئی بھی نعمت چھن گئی۔ بچہ پڑھتا رہا، بچے کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی تھی، 2-2.5 میل کے فاصلے پہ اسکول ہوتا تھا، بچہ ننگے پاؤں جاتا تھا، اور بچے کو اکثر میں آ کے رات کو اس کے زخموں میں دھوتی تھی، گرم پانی سے خشک کرتی تھی، اور رات کو تیل لگا کے اور پٹیاں باندھ کے پھر بچے کو ننگا پاؤں بھیج دیتی تھی، اور بچے کے پاس پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے، جوتے نہیں ہوتے۔ ایک بار میرا بیٹا آیا تو اس کے پاؤں میں جوتے تھے اور اس نے ہاتھ میں جوتوں کا ڈبہ پکڑا ہوا تھا، بہت زیادہ خوش اور آتے ہی مجھے 50 روپے دیے۔ بیٹا یہ کہاں سے لایا؟ پہلے کہ خالہ آئی تھی، وہ کہتی تھی میں آپ کی امی کی بہن ہوں، گاڑی میں جا رہی تھی، مجھے پوچھا بیٹا تو کون ہے؟ پھر پاؤں میں جوتا نہیں ہے، اور کہا اس دن اماں مجھے زخم بہت تھے، میں اپنے اور طالب علموں سے پیچھے رہ گیا، پاؤں کو گھسیٹ کے چل رہا تھا، اور ایک بات کہہ رہا تھا، آج میرے بابا بھی ہوتے اور مجھے جوتا لے کر دیتے۔ ایک گاڑی آ کے میرے قریب رک گئی، کہنے لگی بیٹا تیرے پاس جوتا نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہا میرا ابا فوت ہو گیا۔ آپ گاڑی میں بیٹھو۔ کہا ایک چھوٹی سی بچی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، دونوں جوان تھے میاں بیوی، اور گاڑی میں بٹھایا، ایک ہوٹل پہ لے گئے، خود کھانا کھایا، مجھے کھلایا، کپڑے کی دکان پہ لے گئے، مجھے کپڑے لے کر دیے، پھر جوتوں کی دکان پہ لے گئے، جوتے لے کر دیے، پھر ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس سے پٹی کروائی تو اس سے پوچھا کہ پٹی کے کتنے پیسے؟ کہا 2 روپے ہیں، اور کہا کہ 5 دن پٹی ہوگی، اسے 10 روپے دے دیے، یہ بچہ روز آئے گا، آ کے پٹی کروائے گا۔ اور دروازے پہ چھوڑ کے کہنے لگے امی سے کہنا آپ کی خالہ آئی تھی اور میں ہر مہینے یہاں سے ہم گزرتے ہیں، ہمارے کچھ رقبے زمینیں ہیں، ہم اس کی دیکھ بھال کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کو میں ملتا رہا کروں گا، آپ مجھے ملتے رہنا۔ تو میں بیٹا کہاں ڈھونڈوں؟ کہا اس وقت میں اسکول میں ہوتا ہوں، آپ مجھے وہ اسکول میں لے جائیں۔ اور کہا کہ وہ ہر مہینے آتے تھے، 50 روپے مجھے دیتے تھے، میری ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ اور ایک کہتی تھی وہ خاتون، دیکھو تم قرآن پڑھنے جاتے ہو، اگر میں مر گئی تو میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھو گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا خالہ
آپ تو ابھی جوان ہو، بوڑھے مرتے ہیں، میں بچہ تھا۔ کہہ رہے نہیں، جوان بھی مرتے ہیں، نہیں جوان بھی مرتے ہیں۔ غم کا ایک قصہ تھا، درد کی ایک انوکھی داستان تھی۔ اس بچے کے ساتھ غربت اور تندرستی تھی، ادھر ماں کی آہیں تھیں اور ماں مسلسل دعا پڑھ رہی تھی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اجرني في مصیبت واخلف لي خيرا منها۔ ادھر رب کے دروازے پہ ماں مسلسل دستک دے رہی تھی، اور کھٹکھٹانے والا دروازہ ایک وقت پہ کھلتا ہے۔ دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ، لجپالوں کا لجپال، لکھپالوں کا لکھپال، کریموں کا کریم، قدرت طاقت والا، بے نیاز، اس کے دروازے کیسے نہ کھلے، اس کے در کیسے نہ کھلے۔ ادھر ماں کی بے بسی اور بے بسی کی دعائیں۔ بچہ کچھ عرصہ بڑا ہو گیا، 2-3 سال گزر گئے۔ ایک دفعہ شہر میں گئے کسی کام پہ، تو ماں نے کہا بیٹا اب رات کہاں گزاریں، ہوٹلیں ہوتی ہیں، ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں۔ بچہ کہنے لگا اماں نہیں، یہ خالہ کا شہر یہی ہے، خالہ اسی شہر سے آتی ہے، ہم تو گاؤں کے رہنے والے ہیں، ہمارے پاس تو سکول بھی دور ہے، خالہ کا شہر یہی ہے۔ خالہ نے مجھے اپنا پتہ دیا ہوا ہے، اگر ہم خالہ کے گھر چلے جائیں تو کیا مناسب نہ ہوگا؟ وہ خالہ جو ہر مہینے 50 روپے دیتی ہے، وہ خالہ جس نے میری پاؤں کی پٹیاں رکھوائی تھیں، وہ خالہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور جوتے کے بغیر میں چل کے پیچھے رہ گیا تھا اور پاؤں گھسیٹ اور لنگڑا کے چل رہا تھا، اس خالہ نے اپنی گاڑی روکی تھی اور زندگی میں پہلی دفعہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کسی نے پوچھا کسی سے تو نے پیٹ بھر کے کھانا کب کھایا تھا؟ اس دن کھایا تھا جب میری اماں مری تھی، لوگوں نے بڑے چاول کھلائے تھے اور لوگوں نے بڑا کھانا کھلایا تھا، اور اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ وہ غربت کی بھی ہوتی ہے، عجب صبح عجب شام، کرتا ہے سفر جب قافلہ راہ تو آرام۔ لیس الغریب غریب الشام والیمن ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ وہ خالہ، اماں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس خالہ کے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بوڑھی خاتون نکلی۔ میں نے ان کا تعارف کرایا کہ میری یہ خالہ کا گھر ہے۔ کہا کون سی خالہ؟ کہا اس نام کی اس شوہر۔ کہا ہاں بیٹا میری بہو ہے۔ تم کون ہو؟ کہا اس وقت۔ اچھا بچے تم ہو، تمہارا بڑا تذکرہ کرتی تھی، ایک معصوم بچہ میں نے دیکھا اپنے ہم جولیوں کے ساتھ جا رہا تھا پاؤں گھسیٹتے ہوئے، وہ پھر تیری مدد کر کے آپ کی بڑی خوش ہوتی تھی۔ بیٹا وہ میری بہو ہے، بیٹا 4 دن پہلے وہ فوت ہو گئی ہے اور میرے گھر میں مہمانوں کا جانا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ میں اپنی ماں کے ساتھ گیا، میری ماں کو ایسے دیکھ کے کہنے لگی بوڑھی، ہاں یہ تو ایسے ہے جیسے میری بہو تھی، وہ بھی تیری طرح ایسے نیک صورت نیک سیرت تھی، وہ بھی تیری طرح ایسی تھی۔ اچھا بیٹی بیٹھو۔ خاتمہ آ گئی، کھاتا پیتا بڑا گھر تھا اور کھانا آ گیا، اور میری جی میں کھانے کے ساتھ ایک بے طلبی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا تھا اگر میں مر گئی میری قبر پہ آ کے پڑھو گے؟ اور میں نے ان کی قبر اور قبرستان پوچھا، اور میں نے کچھ نہ کھایا، قبرستان پہ گیا۔ ماں کے پاس جب کھانا آیا تو ماں نے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا بیٹا تو نہیں ہے۔ تو کہاں ہے بیٹا پوچھا، تو کہا کہ بیٹا تو قبرستان گیا ہے، میری خالہ کی قبر پہ قبرستان گیا ہے۔ کہا میرے آنسو نکل گئے، بیٹا مجھے آ کے کہتا تھا خالہ کہتی ہے میں مر جاؤں گی تو میری قبر پہ آ کے پڑھو گے۔ آئے ایک درویش مرے، اس دنیا سے جانے لگے، حضرت شیخ رشید احمد رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ امام قاسم رحمت اللہ علیہ کے بیٹے حضرت مولانا محمد صاحب اپنے بیٹے سے کہنے لگے احمد بیٹا سب کچھ پڑھا ہے سب کے لیے، پر قرآن تو میرے لیے تو نے پڑھا ہے، قرآن تو میرے لیے پڑھا ہے، اور بیٹا مجھے قرآن دینا نہ بھولنا، دینا نہ بھولنا۔ حضرت شیخ محمد یاسین صاحب استاد تھے حضرت شیخ محمد شفیع رحمت اللہ علیہ کے، اپنے
سائیں محمد شفیع فرمانے لگے، مفتی اعظم تھے، فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب نے مجھے بلایا اور کہا شفیع بھول تو سارے جاتے ہیں، مجھے ذرا دیر سے بھول، بات کو بھول تو سارے جاتے ہیں پر بیٹا مجھے ذرا دیر سے بھولنا، مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا۔ اور کہا کہ میں بیٹے کا انتظار کرتی رہی، بڑی دیر کے بعد بیٹا آیا تو اس کی آنکھیں سوچی ہوئی تھی۔ بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہا خالہ سے وعدہ پورا کرنے گیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ کہا میں نے خالہ سے وعدہ کیا تھا کہ قرآن آپ کی قبر پہ آ کے سنایا کروں گا، پر اماں ہمارا گاؤں تو بہت دور ہے، کیسے آیا کروں گا؟ میں خالہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے ہاں روز آ کے قرآن سنایا کروں گا، پر کیسے ہوگا؟ کہا بیٹا اللہ کو کر دے گا۔ کہا کہ پرسوں ہمارے گھر میں مہمان آ رہے ہیں، ہم نے کوئی اپنی بہو کا کوئی ختم رکھا ہے، کچھ رسم رکھی ہے، تو کہا کہ میں نے خالہ سے کہا، اپنی امی سے کہا اماں ہم آج نہ جائیں، پرسوں اس دوران میں خالہ کی قبر پہ جایا کروں گا اور پرسوں کی دعا کے بعد ہم چلے جائیں۔ اماں مان گئی، سارا دن خالہ کی ساس اماں سے باتیں کرتی، آخری دن اماں سے کہنے لگی بیٹی ایک بات کرنی ہے تجھ سے، ناراض تو نہیں ہو؟ اور کہا میں مسلسل یہ دعا پڑھ رہی تھی، پڑھو میرے ساتھ، ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیرا منہا، آپ چھوٹی سے کہا میں دعا مسلسل پڑھ رہی تھی اور زندگی کے دن رات بیت رہے تھے، ایک امید، ایک نئے چاند کی کرن کو دیکھنے کے لیے۔ وہ خالہ کی سانس کہنے لگی بیٹی ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا جو وصف اور جو خوبیاں میں نے اپنی بہو میں دیکھی تھی، ایسی بہو اللہ ہر سب کو دے، وہ میں نے تجھ میں دیکھی ہیں، کیا تو مجھے اپنی اماں بنانا پسند کرے گی؟ میں تجھے اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں۔ میں ان کی بات نہ سمجھ سکے، لیکن میں تو آپ کی خاتمہ ہوں، آپ کی بیٹی ہوں۔ کہا نہیں بیٹی میں تجھے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ میرے بدن پہ پسینہ آ گیا، میں نے سوچا نہیں تھا، میں غربت کی ماری، میں تنگ دستیوں کی ماری، اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑا گھر، اتنی بڑی مال و دولت، جاہ و حشمت، غلام اور خادم نہیں اس گھر میں، اور اس بڑی اماں کا ایک ہی بیٹا تھا۔ کہا میں خاموش ہو گئی، تو کہا میرے اس نے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا پاؤں پر، بیٹی تو مجھے اپنی ماں نہیں بنانا چاہتی؟ میں تڑپ گئی اور کہا کہ میں پھر اپنے بیٹے سے مشورہ کر لوں۔ ہاں کر لو۔ بیٹے کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ میں نے شرماتے ہوئے بیٹے سے بات کہی، کہا کہ اماں میں آج یہی مانگ کے آیا تھا کہ مولا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم اس شہر میں رہ جائیں، اماں یہ سنت ہے آپ پوری کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اور کہا انہوں نے برادری میں اعلان کر دیا آج جتنے آئے ہیں وہ سارے کے سارے آج اس تقریب میں شامل ہوں گے کہ میں آج بیٹے کی شادی کر رہی ہوں، کیونکہ مرد کا سوگ 3 دن کا ہوتا ہے، عورت کا سوگ 4 مہینے 10 دن کا ہوتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہوں۔ اور کہا کہ ساری زندگی میری ماں مر گئی اور مجھے کہتے گئی بیٹا اگر کوئی نعمت چھن جائے، اگر کوئی چیز چھن جائے تو ایک دعا پڑھنا، اور وہ دعا یہی ہے اور اس کو مسلسل پڑھنا۔ اور بیٹا میں اس اپنے بزرگ کو جس نے مجھے دعا سکھائی تھی، خاندان کا بڑا تھا، میں آج بھی دعا کرتی ہوں کہ جس نے مجھے دعا سکھائی تھی اور جس نے مجھے دعا بتائی تھی، آج بھی دعا کرتی ہوں، اور جس نے مجھے یہ نظام بتایا تھا۔ کہا کہ سارے میں ایک اگلے واقعے کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ زندگی تو بچ گئی، اس بچے کا اس شہر میں داخلہ ہو گیا، وہ بچہ وہاں رہا، اسے رہائش بھی مل گئی، اسے بیمار بھی مل گیا، اسے باپ کا سایہ بھی مل گیا، اسے ایک بڑا گھر بھی مل گیا،
اسے خوشحال زندگی بھی مل گئی. ہاں وہ بیٹھ کے کبھی کبھی اپنی پٹیوں کو، اپنے زخموں کو، اپنے پاؤں کے گھسیٹنے کو، اپنے فاقوں کو، اپنی غربت کو، اپنی دلپستی کو یاد کرتا تھا. اور اماں سے کہتا تھا اماں وہ دعا جو آپ پڑھتی تھی اس دعا نے تو میری زندگی کو نکھار کے رکھ دیا. اس دعا نے تو میری زندگی میں خیروں کی اور برکتوں کی اور رزق کی اور دولت کی بارش کر دی. ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبت واخلف لی خیر منها. دعا میں بڑی طاقت ہے، دعا میں بڑی تاثیر ہے. اور غم سے مانگی جانے والی دعائیں اور دکھ سے مانگی جانے والی دعائیں اور درد سے اندر سے نکلنے والی آہیں وہ تو عرش کو جا کے ایسے ہلاتی ہیں اور فیصلے بدلوا کے، حتیٰ کہ اللہ محفوظ میں اگر خباثت، رسالت، تندرستی، فقر، غربت، تھکے، آہیں، ظلم، ستم، لیلا پن، لنگڑا پن، اندھا، کانا، اپاہج، بیمار، مریض، اگر لوح محفوظ پہ لکھا ہے یہ دعائیں جا کے اس کو بدلوا دیتی ہیں. میرے رب کا قلم خود چلتا ہے اور خود نظام عالم سارا کا سارا بدل جاتا ہے.